مال کمانا، جب انسان مال کمانے میں لگتا ہے، چاہے وہ جاب کے ذریعے سے ہو یا بزنس کے ذریعے سے ہو، تو ایک اس کی حد ہے کہ اس کو حلال طریقے سے کمانا، وہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم نے حلال طریقے سے مال کو کمانا ہے۔ لیکن وہ مال کمانے میں بھی کئی دفعہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اس مال کو کمانے میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، اس کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ صبح دوپہر شام ہر وقت اس مال ہی کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح اس مال کو بڑھایا جائے، چاہے وہ حلال طریقے سے کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ادھر کوشش کر رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنی کوشش کر رہا ہے اور مال کما رہا ہے اور حلال طریقے سے کما رہا ہے، لیکن کیا ہے 14 گھنٹے لگے میں جاب کرنے میں اور بزنس کرنے میں اور دن رات یہی چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، باقی فرائض کے اندر کوتاہی آنا شروع ہوگی، تو کیا ہوا کہ اس کے مال نے اس کو اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا۔ یہ ایک طرف تو حلال کما رہا ہے، جو حرام کمانے والا ہے وہ تو ویسے ہی ڈبل نقصان میں کہ مال ایک تو حرام طریقے سے کمایا اور پھر باقی فرائض بھی چھوڑ دیا، باقی اطاعت بھی چھوڑ دی اللہ کی، وہ تو ڈبل نقصان میں ہوا۔ لیکن جو حلال طریقے سے بھی کما رہا ہے لیکن وہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس مال کی محبت میں کہ اللہ کی باقی جو اطاعت کرنے والی چیزیں تھیں ان کو اس نے اگنور کیا، تو وہ حقیقت میں مال اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہ رزق حلال کمانا بھی تو ہمارے دین کا حصہ ہے نا، آپ کیا یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نمازیں بھی پڑھیں اور دین بھی سیکھیں اور دین کا علم بھی حاصل کریں اور لوگوں کو دین کی طرف بھی بلائیں اور اچھائی بھی کریں اور لوگوں کی مدد بھی کریں، بس ٹھیک ہے، ایک رزق حلال کمانا یہ بھی تو عبادت ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہم فوراً کیا ہوتا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو صحیح پروو کرنے کے لیے پھر ہم دین سے دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ رزق حلال کمانا یہ بھی تو ایک عین عبادت ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، واقعی وہ عبادت ہے۔ لیکن کیا صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق حلال کمانے کے لیے بھیجا یا کہ اور بھی کام کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں داخل ہو پورے کے پورے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کو اٹھا لیتے ہیں اور دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی اگر رزق حلال نہیں کما رہا اور وہ نمازیں پڑھنے میں آگے ہے یا وہ صدقہ کرنے میں آگے ہے یا وہ لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یار ٹھیک ہے رزق کمانے میں اب جیسے بھی ہے لیکن کم از کم مسجد تو بنوا دی نا اس نے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اسمگلر ہو جو کہ ڈرگز کا بزنس کرتا ہے اور پوری دنیا میں ڈرگز سیل کرتا ہے اور اس سے جو مال آتا ہے اس سے وہ ایک مسجد بنا دیتا ہے، تو لوگ کہیں گے ہاں یار ٹھیک ہے وہ کام تو اچھا نہیں کرتا لیکن دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اس نے کتنا زبردست کام کرا ہے کہ مسجد بنوا دی۔ تو کیا یہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی ایکسیپٹ کرتا ہے، پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو کیا وہ ہے کہ مال کمانا اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور یہ مال کمانا یہ اس وقت غافل کرتا ہے کہ جب ہم بات کی کہ اس کی امپورٹنس اور پرائرٹی ہماری زندگی میں اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں کہ حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ مال کمانے کے لیے شروع تو کرتے ہیں بہت تھوڑے لیول پہ، حلال طریقے سے کمایا اور باقی اطاعت بھی چل رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو بڑھانے کے چکر میں بڑھاتے اس میں اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی اگر کرنی پڑتی ہے تو وہ نافرمانی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اس مال کو کمانے میں، اور وہ مال ان کو کیا کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کریں۔